گزشتہ جمعے میں فتح مکہ کی بات چل رہی تھی اور اس کی کچھ تفصیلات بیان ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی فتح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو طائف کا علاقہ ہے قریب، طائف میں جو قبائل آباد تھے اس وقت، ان میں سے ثقیف کے نام سے مشہور قبیلہ ہے، بنو ثقیف کہلاتے، یا حوازن۔ تو یہ حوازن اور ثقیف کے قبائل جو ہیں، یہ جس جگہ پر آباد تھے اس جگہ کو حنین کہتے تھے، اسی لیے یہ غزوہ جو ہے یہ غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہ بڑے جنگجو قبائل تھے اور جنگی صلاحیت کی بہت زیادہ تھی۔ فتح مکہ کے وقت ان کو یہ اندیشہ ہوا، فتح مکہ کے بعد، کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتے، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا۔ بعض سیرت نگاروں نے تو یہ لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مدینہ منورہ سے نکلا تھا مکہ مکرمہ کے لیے، تو چونکہ آپ نے اطلاع نہیں کی تھی کہ یہ لشکر، اس لشکر کا رخ کس طرف ہے، رازداری سے کام لیا تھا، اور آپ کا فرمان بھی یہ ہے کہ اپنے کاموں کے اندر رازداری سے مدد لو، تو آپ نے نہیں بتایا تھا کہ لشکر کدھر جا رہا ہے۔ اس وقت بھی لشکر کی خبر تو تھی، لیکن یہ علم کسی کو نہیں تھا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، تو اس وقت بھی ان کو یہ خطرہ ہوا کہ شاید یہ ہماری طرف آ رہا ہے، طائف کی طرف آ رہا ہے۔ تو کچھ تیاری انہوں نے اس وقت کر لی تھی، پھر انہیں پتہ چلا کہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف گیا ہے، اور پھر مکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے فتح نصیب فرما دی، تو ان کے خطرے کے اندر مزید ایک طرح سے اضافہ ہو گیا۔ تو یہ لوگ تیار ہو کر مقابلے کے لیے آئے کہ قبل اس سے کہ ہم پر کوئی حملہ ہو تو ہم خود حملہ کر لیں۔ یہ تقریباً 20,000 کا لشکر تھا، اور مالک ابن عوف ایک 33 سالہ نوجوان تھا، 30 سالہ، اس کی سربراہی میں لشکر تیار ہوا تھا۔ حوازن کا ایک آدمی تھا جس کا نام درید ہے، یہ بہت بوڑھا تھا، اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی پلکیں، اس کی بھویں اس کی آنکھوں پائی ہوئی تھی، اس سے بوڑھے آدمی کی بھویں نیچے آ جاتی سفید ہو کر، اور یہ بالکل زیادہ ہلنے جلنے قابل نہیں تھا، نابینا بھی ہو گیا تھا۔ لیکن چونکہ یہ جنگجو قبائل تھے، اس کو جنگ کی جو حکمت ہوتی ہے، یا جنگ کی جو صلاحیت ہوتی ہے، یا اس کا جو علم ہے، وہ بڑا زوردار تھا اس کا۔ تو یہ اس کو ساتھ لے آئے تھے چرپائی کے اوپر ڈال کر، کہ اس سے مشورہ لیں گے، بڑی عمر کے لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ایک کام اور جو عوف نے کیا، جو مالک بن عوف نے، جو اس لشکر کا سربراہ تھا، اس نے یہ کہا کہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے لیں، بیوی بچوں کو، سب کو، اور اپنا مال بھی ساتھ لے لیں، مال بھی، عیال بھی، خاندان بھی اور مال بھی۔ اور اس کی حکمت اسے یہ بیان کی کہ جب یہ بچے اور بیوی بھی ساتھ ہوں گے اور مال اموال بھی ساتھ ہوگا، تو ہم لوگ پھر بے جگری سے لڑیں گے، ہمیں خیال ہوگا کہ بس یہ سب کچھ میدان جنگ کے اندر ہی ہے، خود بھی میدان میں ہیں، اور عورتیں بھی میدان میں ہیں، اور بچے بھی میدان میں ہیں، اور مال اموال بھی میدان میں ہے، تو بس پھر انسان آخری ڈو اور ڈائی والی لڑائی جو ہوتی ہے وہ پھر تب لڑ سکیں گے۔ تو جب یہ جگہ، ایک جگہ پہنچے جس کو اوطاس کہتے ہیں، تو درید نے، چونکہ اس کو نظر تو آتا نہیں تھا، اس نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، لشکر کہاں پہنچا ہے، کون سا مقام ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ اوطاس ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جنگ کے لیے بڑی موزوں جگہ ہے،
نہ یہ زمین اتنی زیادہ سخت ہے کہ کوئی گرے تو اس کو چوٹ لگے، اور نہ اتنی زیادہ نرم ہے کہ اس کے اندر اونٹوں کے اور گھوڑوں کے انسانوں کے پاؤں دھس جائیں۔ ادھر ہی وہ لگاؤ، پڑاؤ ڈالو، اور یہاں اگر مسلمان یہاں آتے ہیں تو یہ جگہ جنگ کے لیے ٹھیک ہے۔ وہاں لوگ رک گئے تو اس کو آوازیں آئیں بھیڑوں کی، بکریوں کی، بچوں کی۔ نظر تو اس کو نہیں آتا تھا، اس بوڑھے کو، درید کو۔ اس نے پوچھا کہ یہ بھیڑیں بکریاں اتنی ساری کیوں ساتھ ہیں، اور یہ بچوں کی آوازیں اور عورتوں کی آوازیں آ رہی؟ تو کسی نے کہا کہ جو ہمارا لشکر کا جو سردار ہے مالک ابن عوف، اس نے کہا تھا کہ یہ ساتھ لے لیتے ہیں سب کو۔ تو اس نے کہا کہ بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی۔ جنگ میں سوائے نیزے اور تلوار کے کوئی چیز کام نہیں آتی۔ نیزے اور تلوار کی جنگ ہوتی ہے، اسلحہ کام آتا ہے۔ یہ بیوی بچے ساتھ رکھنے کی اور یہ بھیڑ بکریاں ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے ان کو یہاں سے بھیج دو، اتنا دور بھیج دو کہ اگر ہمیں شکست ہو جائے اور ہم بھاگیں تو ان کو وہاں سے لیتے ہوئے جائیں، اور اگر ہمیں اور مسلمان اگر ان تک پہنچنا چاہے تو بھی ان کے پاس بھی کوئی فرار کا رستہ ہو، اور فتح ہوگی تو ان کو لے لیں گے۔ تو لیکن مالک ابن عوف جو اس لشکر کا نوجوان سپہ سالار تھا، اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا بابا جی کی جو جوانوں کی جو رائے ہوتی ہے بوڑھوں کے بارے میں عام طور پر، اس نے کہا کہ بابا جی کی عمر زیادہ ہو گئی، اس کی آ گئی، تو یہ جو ان کا مشورہ ہے یہ درست نہیں ہے، اور میں نے جو طے کیا ہے وہی درست ہے۔ اور پھر لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا تو میں تو اس جنگ کے اندر اپنا سب کچھ لگانے کے لیے لے آیا ہوں، میں پھر خودکشی کر لوں گا۔ تو لوگوں نے کہا چلو مان بھی اس کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حوازن کے 20,000 کے لشکر کی اطلاع ملی۔ آپ نے تیاری کا حکم دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے مکہ مکرمہ میں، بعض بڑے لوگ، جیسے صفوان ابن امیہ جو امیہ ابن خلف کے بیٹے تھے، سہیل ابن عمرو، حکیم ابن حزام۔ یہ بات بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حکیم ابن حزام نے کر لیا تھا، باقی لوگوں نے بھی نہیں کیا تھا، اور یہ بھی مسلمانوں کے لشکر میں ساتھ چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ سے لے کر آئے تھے۔ 2,000 لوگ وہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، یا بعض ان میں نہیں بھی ہوئے، وہ اس جنگی تیاری میں شریک ہو گئے۔ 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا جو حنین کی جانب نکلا، اور یہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ خود فتح مکہ کا لشکر ہی بڑا تھا، 10,000 پہلی دفعہ نکلے تھے، لیکن یہ 12,000 تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ نکلے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان سے جنگی مدد بھی لی جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چونکہ سیرت کی ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں، مسلمانوں کے لیے ایک طرز عمل کو طے کرتی، تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر مسلمانوں کی کسی کافر سے لڑائی ہو تو وہ کسی دوسرے کافر سے جنگی مدد لے سکتے۔ آپ نے صفوان ابن امیہ سے کہا کہ ان کے پاس زرہیں تھیں بہت زیادہ، بہت بڑا ایک ذخیرہ تھا زرہوں کا، جو سونے کا وہ لوہے کا جو لباس پہنا جاتا، تو آپ نے ان سے کہا کہ زرہیں چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ تو آپ کا دور ہے، آپ تو ویسے بھی لے سکتے ہیں، تو ان کو بھی اندیشہ ہوا جو فاتح کرتے ہیں ایسے موقعوں پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ غصب ہے، یعنی آپ مجھ سے زبردستی لے رہے ہیں، ظاہر ہے میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ عاریتن ہے، یہ ادھار ہے، لے کر استعمال کر کے تمہیں واپس کر دیں گے۔ کسی سے اسی طرح آپ نے گھوڑوں کی مدد مانگی۔ جب چل پڑے تو چونکہ لشکر 12,000 کا تھا اور اس سے پہلے کبھی 12,000 مسلمان گئے نہیں، تو کسی کے منہ سے نکل گیا، کسی نوجوان کے، کہ لن نغلب اليوم من قلت، کہا کہ اب ہم قلت کی وجہ سے مار نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بول پسند نہیں آیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین کے دن کچھ لوگوں کے دل پر اپنی کثرت کا ناز پیدا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان صرف اللہ کے بھروسے پر لڑے اور اللہ کے لیے ہو، اور اس کا توکل اور اعتماد اللہ پر ہو، نہ قلت سے وہ خوف زدہ ہو اور نہ کثرت کا اس کو کوئی ناز پیدا ہو اس کے اندر، یا کثرت کے اوپر اس کی نگاہ نہ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تربیت بھی فرماتے ہیں اور اصلاح بھی فرماتے ہیں، خاص طور پہ جن لوگوں سے تعلق جتنا زیادہ ہوتا ہے ان کی اتنی جلدی کرتے ہیں۔ کافر کو تو ڈھیل دیتے ہیں، اور ایسے نافرمانوں کو بھی بہت ڈھیل دیتے ہیں جن کے لیے اللہ نے ابدی عذاب جہنم کا تیار کر رکھا۔ ان کے ساتھ دنیا کے اندر معاملہ ختم کرنا، یا دنیا میں ان کو پاک کرنا یا صاف کرنا، یا ان کی تربیت کرنا، یا ان کے اندر کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کرنا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو نکلے مسلمان اور یہ لوگ ایک جگہ پر آمنا سامنا ہوا، یہ گھات لگا کر یہ لشکر بیٹھا ہوا تھا رستے کے اندر۔ مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں حوازن کے جگہوں تک جانا ہوگا، یہ اس کا اندازہ نہیں تھا کہ رستے میں کس جگہ وہ آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ وادی حنین میں پہنچا مسلمانوں کا لشکر، تو یہ 20,000 حوازن ایسی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ بارگی ایک ایسا حملہ ہوگا، اور یہ لوگ ایک دم تاریکی کے اندر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ایسا حملہ ہوا کہ وہ جو خاص طور پر وہ 2,000 لوگ جو نئے نئے اسلام لائے تھے اور جن کو طلقاء کہتے ہیں، جو ابھی مکہ سے اسلام لے کر گویا کہ آ رہے تھے، ان میں تو سب سے پہلے بھگدڑ مچی، اور اس بھاگ دوڑ کی بیٹھ جائیں، ادھر باہر ہی بیٹھ جائیں، آپ جب اندر جگہ نہیں ہے تو باہر بیٹھ جایا کریں یا جلدی آیا کریں۔ بار بار منع کرتا ہوں اس بات سے کہ دروازے نہ کھٹکھٹائیں اور اندر لوگوں کو تنگ نہ کریں جو لوگ اندر بیٹھے ہیں ان کو۔ تو وہ بھگدڑ مچی، اور ایسی زوردار بھگدڑ مچی کہ کسی کو نہیں پتہ چل رہا تھا۔ ایک تو رات کی تاریکی، ایک اوپر سے اچانک حملہ، تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کون جس کا رخ جس طرف ہے، کیونکہ جو رات کی تاریکی میں گھات لگا کر جو حملہ ہوتا ہے اس میں حملہ کا رخ معلوم نہیں ہوتا کہ کس جگہ سے تیر آ رہے ہیں، کس جگہ سے نیزے آ رہے ہیں، اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو تتر بتر ہو گیا لشکر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پہ سوار تھے جس کا نام دلدل تھا، اور یہ وہ تھا جو آپ کو شاہ مصر نے تحفے کے اندر بھیجا تھا، تو اس پر آپ تھے اور آپ اس کو ایڑ لگا رہے تھے، اس کو زور لگا رہے تھے کہ وہ جائے جس طرف حملہ آور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیر معمولی شجاعت تھی اور بہادری تھی۔ ابن عباس رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساتھ تھے، آپ کے چچا ہیں، آپ کے عمر قریب قریب ہے، تھوڑا سا فرق۔ ان سے آپ حضور نے کہا کہ بیعت رضوان والوں کو، جن کے ساتھ صلح حدیبیہ پہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی موت پر، ان کو آواز دو۔ حضرت عباس کی آواز بہت اونچی تھی، ویسے مشہور تھا عرب کے اندر، بنو ہاشم ان کو جہوری الصوت کہتے ہیں کہ آوازیں ان کی اونچی ہوتی ہیں، اور یہ عرب کے اندر بہت بڑی فضیلت سمجھی جاتی تھی۔ ظاہر اس زمانے میں اسپیکر تو نہیں ہوتے تھے، تو آواز کا بھاری ہونا اور اونچا ہونا، ایسا اونچا ہونا جو دور تک جا سکے بغیر کسی مشکل کے، اس کو بڑے اوصاف میں سمجھا جاتا تھا۔ بنو ہاشم کا یہ وصف بڑا مشہور تھا کہ ان کی آوازیں اونچی ہیں۔ تو حضرت عباس نے آواز لگائی کہ یا اصحاب السمرہ، او کی کر کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، جنہوں نے رسول اللہ سے 1.5 سال پہلے بیعت کی تھی موت کے اوپر۔ جیسے ہی آواز انہوں نے لگائی تو محدثین نے لکھا ہے کہ جس کے کان میں یہ آواز پڑی، اور 1400 لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی،
وہ اور سارے اس تیزی کے ساتھ آواز کی طرف پلٹے جیسے گائے کے بچے کو اگر قلعے سے آزاد کر دیا جائے تو وہ جس تیزی کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اس طرح یہ لوگ واپس پلٹے تیزی کے ساتھ اس آواز کی طرف۔ پھر حضرت عباس نے آواز لگائی کہ یا انصار، اور جب یہ لوگ ہر طرف سے حضور کے پاس آئے جو بیچ میں بھگدڑ کی وجہ سے تنہا رہ گئے تھے، تو آپ لشکر کی طرف پیش قدمی فرما رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ بول دیکھے کہ انا النبی لا کذب، انا محمد ابن عبد المطلب، کہ میں وہ نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا محمد ہوں۔ آپ گویا کہ جس طرح اس وقت اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کر کے کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ وقت بھگدڑ کا نہیں ہے، بھرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس حملے کا جواب دینے کا۔ یہ تو دو تین قسم کے طبقات تھے اس کے اندر۔ وہ لوگ جو ابھی یا تو اسلام ہی نہیں لائے تھے، جیسے کہ صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر، مکہ سے جو آئے تھے سرداران قریش، وہ عجیب سچویشن کے اندر گر گئے کہ اگر مسلمانوں کو یہاں شکست ہو جاتی ہے آج، تو اس کا مطلب ہے کہ مکہ بھی ان کے ہاتھ سے گیا، اور یہ حوازن یہ یہاں ٹھہریں گے نہیں، یہ یہاں پر اگر مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ مکہ تک جائیں گے، اب مکہ ان کے ہاتھ میں آئے گا، تو ہماری پوزیشن کیا ہوگی؟ تو کچھ لوگوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کا زور ٹوٹ گیا۔ صفوان ابن امیہ حالانکہ مشرک تھے بھی، مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ تیرا منہ خاک آلود ہو، تیرے منہ میں خاک ہو، ہم مجھ پر کوئی قریشی حکومت کرے کہ محمد رسول اللہ ہمارے رشتہ دار ہے قریشی، یہ مجھے 1000 درجے زیادہ قبول ہے بجائے اس کے کہ حوازن کا کوئی بندہ ہم پر حکم چلایا آخر مکہ مکرمہ کے اندر۔ تو مطلب وہاں پر بھی انہوں نے اپنا اندازہ لگایا، اور باقی لوگ بھی اسی طرح دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے اندر جیسے ہی، یعنی یہ تو ایک بھگدڑ وقتی طور پر مچی، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر جو مسلمان واپس پلٹے بیشتر، پھر بہادری کی اور شجاعت کی وہ جوہر دکھائے کہ اللہ جل شانہ نے میدان کا پانسا پلٹ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں کی، ایک آپ نے کنگر اٹھائے زمین سے اور شاہ الوجوہ کہہ کر کافروں کی طرف پھینکے، اور ایک صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نعرہ لگایا درمیان کے اندر کہ ان ہزموا، شکست ہو گئی ان کو، اور آپ کے اس دلیرانہ آواز کے ساتھ بھی، اور یہ جو آپ نے کنکر پھینکے جس کے ساتھ ہی گرد و غبار اڑا آپ کے کنکر پھینکنے سے، اور کہتے ہیں جب وہ گرد بیٹھی تو حوازن کے لوگ جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ شکست کھا کر بھاگ رہے تھے، ادھر ادھر جا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا تھا ان ہزموا ورب محمد، ان کا محمد کے رب کی قسم ان کو شکست ہو گئی۔ تو کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس کے اندر وہ خاک نہ پہنچی ہو، کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس کو وہ کنکر نہ پہنچا ہو جو آپ کی طرف سے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عجیب منظر دیکھے اس کے اندر۔ ایک صاحب تھے جن کا نام شیبہ بن عثمان تھا، یہ اس جنگ میں، یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو مکہ سے ساتھ آئے تھے، مکہ کے تھے، ان کا باپ وغیرہ چچا بدر اور احد کے اندر مارے گئے تھے۔ یہ اس نیت سے آئے تھے کہ اس جنگ میں چونکہ ہلڑ بازی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، اس میں مجھے موقع ملے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا اپنے باپ اور چچا کے اس قتل کے عوض میں جو مسلمانوں سے جنگوں کے اندر مارے گئے تھے، یہ اس خیال سے آئے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس جنگ کے دوران حضور کے پاس آنے کا موقع تلاش کرتا رہا، تلوار میرے ہاتھ میں تھی۔ ایک جگہ ایسا موقع آیا کہ مجھے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نشانے پر ہے، تیر یا تلوار کے نشانے پر ہے۔ تو جیسے ہی میں نے ارادہ کیا تو مجھے اپنے اور ان کے درمیان ایک آگ کا شعلہ بھڑکتا ہوا میں نظر آیا، اور پھر میں نے دیکھا کچھ ایسے سوار ہیں جو ہمارے لشکر کے لوگ نہیں ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف۔ تو مجھے حضور نے دیکھ لیا اور میرا ارادہ بھانپ لیا، تو مجھے کہا کہ شیبہ قریب آؤ۔
میں قریب آیا تو میں نے ایک دم کہا کہ یہاں مجھے کچھ ایسے سوار نظر آ رہے ہیں، گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہمارے لشکر کے لوگ نہیں ہیں، وہ ادھر موجود ہیں۔ تو آپ نے مجھے قریب بلا کر کہا کہ تم کفر سے توبہ کرو اور یہ تلوار پکڑو اور جاؤ لڑو کافروں کے ساتھ۔ حالانکہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے خیال سے آئے تھے۔ اسی طرح صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک لوگ دیکھے، اسے یعنی آسمان سے فرشتے دیکھے، لیکن مورخین یہ کہتے ہیں کہ فرشتے مسلمانوں کی اکثریت، سیرت نگار یہ کہتے ہیں مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے، کافروں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کا ہمت اور حوصلہ بلند کرنے کے لیے تھے، لڑے نہیں تھے۔ فرشتے لڑے صرف بدر کے اندر، حنین کے اندر لڑے نہیں، صرف موجود تھے یہاں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک چادر کالی نیچے اتری ہے، اور جیسے ہی وہ نیچے آ کر گری ہے فرش کے میدان جنگ کے اندر، تو اس میں سے چونٹیوں کی طرح کی چھوٹی چھوٹی مخلوق نکل کر ایسے میدان کے اندر پھیل گئی۔ تو کہتے ہیں میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شکل کے اندر اتارے آسمان سے، اور اب ان کی شکست جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ادھر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ عوف جو مالک ابن عوف جو ایک اس لشکر کے سردار تھے، وہ بھاگے کچھ لوگوں کو لے کر، اور ان کی عورتیں بھی اور ان کے بچے بھی اور ان کے مال سے مراد اس زمانے کے اندر بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے، یہ چیزیں ہوتی تھی۔ یہ بہت بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ تو یہ لوگ واپس گئے، بھاگے، اور جا کر طائف میں اس زمانے میں ثقیف کے جو قلعے تھے اس کے اندر جا کر یہ لوگ محصور ہو گئے، اس میں گھس گئے۔ اس لیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک غزوہ اس کو محاصرہ طائف بھی کہتے ہیں، جو بعد میں طائف پھر آپ گئے ان کے پیچھے، یہ تو حنین کے اندر رستے کے اندر یہ مارکا ہوا جس میں حوازن کو شکست ہو گئی۔ ثقیف پھر اپنے ہاں قلعہ بند ہو گئے، جا کر ان کے پیچھے آپ وہاں گئے، جس کو محاصرہ طائف کہتے ہیں، غزوہ طائف بھی کہتے ہیں، اس کو غزوہ حنین بھی کہتے ہیں اور غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں، یہ والی جو رستے کے اندر جو ہوئی ہے۔ تو یہاں جب آپ پھر اس کے بعد ان کے پیچھے یہاں پہنچے تو محاصرہ کر لیا، اور یہ جو قیدی ان کے تھے مسلمانوں کے پاس، جو قیدی آئے حوازن کے، ان کو آپ نے بھجوا دیا جعرانہ، ایک جگہ جہاں سے آپ نے عمرہ بھی کیا اور جہاں سے عمرہ کرنا سنت بھی ہے، تو جعرانہ پر بھجوا دیا، اور یہ میقات بھی ہے جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے۔ ان کو وہاں جمع کر دیا کہ طائف سے واپس آ کر پھر ان کے بارے میں کیا ہوگا۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں پر پہلی دفعہ مسلمانوں نے اس غزوہ طائف کے اندر منجنیق کا استعمال کیا، جس کو آپ اس زمانے کی ایک توپ کہتے ہیں۔ یہ وہ تھی جس کے اندر منجنیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے پتھروں کو دور پھینکنے کے لیے ایک چیز ایجاد کی گئی، اور اس میں پتھر بھی پھینکے گئے اور آگ کے گولے بھی اس کے ذریعے سے پھینکے جا سکتے۔ چونکہ وہ لوگ اس میں تھے، قلعے میں، تو قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈالنے کے لیے منجنیق کا استعمال ہوا، اور یہ ٹیکنالوجی یا یہ زمانے کا یہ ہتھیار جنگی پہلی دفعہ مسلمانوں نے استعمال کیا تھا۔ اسی طرح اس موقع کے اوپر ایک اور ہتھیار بھی مسلمانوں نے استعمال کیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک خاص قسم کی لکڑی کے گرد کانٹوں کا ایک بڑ لگائی جاتی تھی، اور وہ سوار کو گرانے کے لیے، جو گھڑ سوار ہو جو تیزی کے ساتھ جا رہا اس کے سامنے اس کو پھینک دیا جائے، یا کسی بھی لشکر کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا۔ تو اس جنگ کے اندر یہ چیزیں پہلی دفعہ مسلمانوں نے، نئی چیزیں جو عام جنگی روایت نہیں تھی وہاں کی، اس کو استعمال میں لیا۔ محاصرہ طویل ہو گیا۔ کتنے دن کا یہ محاصرہ رہا، اس میں سیرت نگاروں کی رائے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں 15 دن رہا، بعض کہتے ہیں 25 دن رہا، 40 دن کا قول بھی ہے۔ تو آپ نے پھر آواز لگوائی وہاں پر کہ جو لوگ اس محاصرے کے اندر سے قلعے سے باہر آ جائیں گے تو ان کو امان ہوگی۔ کچھ لوگ نکل آئے، کہا جو غلام باہر آ جائیں گے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ 25-30 غلام باہر آ گئے، ان کو آزاد کر دیا گیا۔ لیکن بنو ثقیف کے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا اندر قلعے کے اندر، قلعہ مضبوط بہت زیادہ تھا، باوجود اس منجنیق کی گولہ باری کے وہ قلعے کی دیواریں ٹوٹی نہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کا ذخیرہ اتنا تھا کہ انہوں نے طویل عرصے کے لیے اندر رہنے کا فیصلہ کر لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. آپ نے خواب یہ دیکھا کہ آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور اس دودھ کے پیالے میں کسی مرغے نے ٹھونگا مارا جسے وہ پیالہ گر گیا. تو آپ نے یہ خواب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ تعبیر فرمائی کہ ایسے لگتا ہے کہ اس محاصرے سے ہمیں فتح نہیں ہوگی، ان کو ابھی شکست نہیں ہوگی. تو آپ نے پھر ایک اور صاحب کو بلایا جو بڑی جنگی مہارت رکھتے تھے، ان سے پوچھا کہ محاصرہ جاری رکھا جائے یا چھوڑ دیا جائے. تو انہوں نے کہا، عرب جس طرح گفتگو کرتے ہیں اپنے محاورے میں، انہوں نے کہا کہ لومڑی اپنے بھٹ میں ہے، اگر آپ کھڑے رہیں گے تو بالآخر ہاتھ آ جائے گی. جو شکاری لوگ نہیں، جس طرح خرگوش یا لومڑی اپنے سوراخ میں چلی جائے، بھٹ جس کو کہتے ہیں، تو کہا کہ اس میں ہے، اگر آپ کھڑے رہیں گے تو آ جائے گی، ہاتھ بالآخر نکلے گی باہر. اور اگر آپ نہیں کھڑے رہتے اور آپ تشریف لے جاتے ہیں تو یہ لوگ کوئی نقصان کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ نے پھر واپسی کا فیصلہ کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ رسول اللہ بد دعا دے دیجئے ان لوگوں کو، ثقیف کو بد دعا دے دیں جاتے جاتے. تو آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ اللہم اہد ثقیفا، یا اللہ ثقیف کو ہدایت نصیب فرما دے. وَأْتِ بِهِمْ مسلمین، اور یا اللہ ان کو میرے پاس مسلمان لے کر آ، مجھے مسلمان کر کے دکھا دیں لوگوں کو. تو اس کے بعد آپ نے واپسی فرمائی، جعرانہ پہنچے. یہاں پر یہ وہ جو ہزاروں کی تعداد کے اندر، یعنی جو سیرت کتابوں میں جو مال غنیمت لکھا ہے، تو جو پہلے حوازن سے جو حاصل ہوا تھا اس میں 6000 قیدی تھے، 6000 قیدی، مرد عورت بچے. 24,000 اونٹ تھے، 40,000 بکریاں تھیں، اور 4,000 اوقیہ سونا تھا یا چاندی تھی. آپ نے پھر حوازن کا انتظار کیا کہ یہ لوگ آئیں گے مذاکرات کے لیے، اپنے قیدی، اپنے بیوی بچے چھڑوانے کے لیے، لیکن نہیں آئے. 10 دن ان کا انتظار کیا جعرانہ کے اندر. پھر آپ نے وہ قیدی تقسیم کر دی، اور ہر ایک جو مجاہدین تھے، جو صحابہ تھے، ان میں بھی سارا مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا. جب یہ تقسیم ہو گیا تو تب حوازن کا ایک وفد آیا، اور یہ چونکہ طائف کا علاقہ تھا، اس جنگ کے اندر بنو سعد نے بھی حصہ لیا تھا. اور بنو سعد طائف کا وہی قبیلہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت کے زمانے میں بچپن کے اندر رہے. اما حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی تھی، حتیٰ کہ حضور کی رضاعی بہن حضرت شیمہ، جس کو ہمارے یہاں لفظ شیمہ لوگ بچیوں کا نام رکھتے ہیں، اصل میں لفظ عربی کے اندر شیمہ ہے. تو حضرت شیمہ وہ بھی اس میں تھیں، اس لشکر کے اندر تھیں. تو جب 12ویں دن حوازن کے لوگ آئے، اور جو عربوں کا طریقہ تھا کہ ان کے ہاں خطیب کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، بولنے والے کی، اور انہوں نے آ کر تقریریں کی اور انہوں نے آ کر اشعار پڑھے، اور وہ اشعار بڑے زوردار ہیں. امن علینا رسول، اے رسول اللہ ہمارے اوپر مہربانی فرمائیں. اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو عورتیں ہیں آپ کے پاس، یہ جو بچے ہیں، یہ عورتیں آپ کے رضائی قبیلے کی خواتین ہیں، ان میں وہ بھی ہیں، یا آپ کی رضائی خالائیں ہیں، رضائی پھپھیاں ہیں، اور یہ اس عورت کی رشتہ دار ہیں جس کے پستانوں کا دودھ بچپن میں آپ کے منہ میں تھا. اس طرح دلوں کو نرم کرنے والی شاعری کی ان لوگوں نے آ کر. تو آپ نے ان سے، آپ تو تھے رحیم و کریم، آپ نے ان سے فرمایا کہ جو کچھ میرے حصے میں آیا ہے، اور جو کچھ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے حصے میں آیا، میرے ان قریبی رشتہ داروں کے، میرا اپنا جو خاندان ہے جو اس کے حصے میں آیا، وہ سب تمہارا ہے. لیکن جو باقی مسلمانوں تقسیم کیا جا چکا ہے، ان سے واپس کیسے لیا جائے؟ اس کا طریقہ پھر آپ نے کہا یوں کرو، ظہر کی نماز ابھی ہوگی اور نماز کے بعد تم لوگ کھڑے ہو جانا، یہ جو خطیب ہیں حوازن کے، اور تم مسلمانوں سے یہ اپیل کرنا سب سے. تو پھر میں بھی کہوں گا اپنی بات. تو مجھے امید ہے کہ جس کو مل چکا ہے، چونکہ وہ اس کا مالک ہو چکا ہے، وہی اس کو چھوڑ سکتا ہے، تو وہ لوگ چھوڑ دیں. ظہر کی نماز ہوئی اور حوازن کے خطیب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی زوردار تقریریں کی، اور
حضور کی رضاعت کے رشتوں کا واسطہ دیا کہ ہمارے قیدی چھوڑ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، یا کہ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ 12 لوگوں کا وفد تھا، پہلے سے اسلام قبول کیا۔ آپ نے کہا انہوں نے یہ مانگا ہے، میں نے اپنا اور اپنے خاندان کے حصے میں جو بھی قیدی آئے تھے میں نے سارے کے سارے ان کو واپس کر دیے، اور تم سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کے قیدی آزاد کر دو۔ اگر کوئی بلا قیمت آزاد کرنے پر تیار نہ ہو، کیونکہ ان کے اندر میں نے بتایا کہ مکہ کے وہ لوگ بھی تھے جو بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے، غنیمت ان کو بھی ملی تھی، اور وہ بھی تھے جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ جو بامر مجبوری مسلمان ہوئے ہیں وہ لوگ بھی بیچ میں تھے، 2000 تو یہ لوگ بھی بیچ میں، ان کو بھی غنیمت تقسیم ہو چکی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بلا قیمت مفت آزاد کرنے پر تیار نہ ہو تو وہ مجھ سے اس کا معاوضہ لے لے، میں خرید لیتا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ میں سے کون ایسا ہوگا جو یہ کہے؟ تو کہتے ہیں کہ اسی وقت 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے ان کے۔ یہ تاریخ اسلام کے اندر قیدیوں کی سب سے بڑی یکمشت آزادی تھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ عرب کی بھی سب سے بڑی آزادی تھی کہ یکمشت ایک لمحے کے اندر 6000 قیدی اس طریقے کے ساتھ چھوڑ دیے جائیں، یہ اس سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ قیدی آئے تھے تو پھر انہی میں سے حضرت شیمہ بھی آئی تھی، ان کو جب گرفتار کیا، وہ عورتیں بچے تو ساتھ تھے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے پیغمبر کی رضائی بہن، مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ڈھائی سال 3 سال 4 سال کی عمر میں ان کو دیکھا تھا، ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد نہیں دیکھا تھا، اور آپ نے جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ حضور سے کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، اور میرے ہاتھ پر آپ کے دانتوں کا وہ نشان آج بھی موجود ہے جو بچپن میں آپ نے مجھے کاٹا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چادر بچھائی اپنی اور ان کو کہا کہ اس پر بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا، اور پھر آپ نے ان سے کہا کہ اگر آپ میرے پاس رہنا چاہیں تو میں عزت و احترام سے آپ کو اپنے پاس رکھوں گا، اور اگر اپنے قبیلے واپس جانا چاہیں تو آپ کو اپنے قبیلے واپس بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ حضرت شیمہ نے کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چلتے ہوئے کئی اونٹ، بکریاں، غلام، لونڈیاں یہ ان کو تحفے کے اندر دی، اور ان کو اس طریقے کے ساتھ رخصت فرمایا۔ یہاں اس موقع پر ہی جب آپ نے پھر غنیمت تقسیم کی، یہ بہت بڑی غنیمت جس میں سے قیدی تو پھر لوگوں نے چھوڑ دی، کچھ جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنے قیدیوں کا معاوضہ حضور سے لیا تھا، باقی مال تقسیم ہوا۔ اس مال کو جو اونٹ اور بکریاں اور بھیڑیں اور یہ چیزیں تھیں وہ آپ نے قریش مکہ کو، خاص طور پر ان لوگوں کو جو یا مسلمان نہیں ہوئے تھے یا ابھی تازے مسلمان ہوئے تھے، ان کو دی بہت بڑی تعداد میں۔ اور یہیں پر پھر وہ انصار کے بعض نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہمیں حصہ نہیں ملا، ہماری تلواروں سے تو ابھی خون ٹپک رہا ہے۔ اس پر پھر آپ نے وہ تقریر فرمائی جس کا ذکر میں نے گزشتہ جمعے کے اندر آخری بیان کے آخر کے اندر کیا تھا۔ یہاں پر یہ وہ واقعہ جو ہے اس موقع پر جعرانہ سے واپسی کے اوپر پیش آیا، پھر یہاں سے آپ نے واپسی مکہ مکرمہ اور یہاں سے مدینہ منورہ واپسی کی، اور اس کے بعد پھر غزوہ تبوک پیش آیا جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا۔ وآخر دعوانا